مردہ آ کے قبر سے جو زائد لنگی گئی تھی وہ آ کے الگنی پر وہ جو رسی ہوتی ڈال کے چلا بھی گیا اور صبح ہوئی تو وہاں موجود تھی. یہ یعنی باقاعدے گھروں میں آنے جانے کا بھی سسٹم ہے باقاعدے. اعلیٰ حضرت اس سے کیا بتلانا چاہ رہے ہیں؟ یہی نا کہ یہ تمام سب چیزیں درست ہیں اور یہ تمام سب عقیدے یعنی گویا مردوں کو اس طرح یہی وجہ تھی. ہاں مجھے یاد آیا, یہ دیکھو ملفوظات اعلیٰ حضرت نے اپنی فاتحہ کے لیے ایک بہت بڑی وصیت کی تھی. یہی سب واقعات بتلا کر کے وصیت کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میرے اعزا اور رشتہ دار جو ہیں اگر بطیب خاطر ممکن ہو, خوشی سے اگر ممکن ہو تو فاتحے میں ہفتے میں 2-3 بار ان چیزوں میں سے کچھ بھیج دیا کریں. کون سی چیزیں ہیں؟ نمبر 1 سنو, دودھ کا برف خانہ ساز, دودھ کا برف خانہ ساز اگرچہ بھینس کے دودھ کا ہو, ہونا تو چاہیے گائے کے دودھ کا, لیکن اگر بھینس کے دودھ کا ہو تو برف خانہ ساز یعنی برف بنا بنا کر کے بھیجا جائے خبر میں ہمارے. سنو, بھارے دودھ کا, مرغ کی بریانی نمبر 2, نمبر 3 مرغ پلاؤ, نمبر 4 خواہ بکری کا شامی کباب ہی صحیح, پراٹھے اور بالائی فیرنی, ارد کی فریری, دال ماں ادرک اور لوازم کے, گوشت بھری کچوریاں, سیب کا پانی, انار کا پانی, سوڈے کی بوتل, دودھ کا برف. اگر روزانہ ایک چیز ہو سکے یوں کرو یا جیسے مناسب جانو, مگر بطیب خاطر میرے لکھنے پر مجبور نہ. یہ وصیت مرنے سے پہلے مجدد دین ملت امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اپنے گھر والوں کو لکھا رہے ہیں. آپ ذرا سا یہ وصیت آپ نے سن لیا, ذرا سا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شریعت مطہرہ میں اس قسم کی وصیت کا کوئی تصور ملتا ہے خیر القرون میں؟ نبی نے ایسی وصیت کی, صحابہ نے کی, ابو بکر عمر, صحابہ تابعین تابعین نے کی کہ میرے گھر میں برف کھانا ڈال دینا, مرغ پلاؤ, بریانیاں, فیرنیاں, شیرنیاں, پتہ نہیں کیا کیا. لیکن چونکہ یہ واقعات بتا کر یہ عقیدہ دیتے ہیں کہ لوگوں یہ صحیح ہے, تم اس طرح کے نیاز اور فاتحے دلاؤ گے, ظاہر ہے اگر ہم تک بھی پہنچتا ہے, ہم تک بھی. ایک صاحب بتانے لگے کہ ایک جگہ گیا میں فاتحہ دینے کے لیے, تو اس عورت نے, کلکتہ کا واقعہ یا کہاں کا اللہ بہتر جانے, اس عورت نے ساری پتیلیاں رکھی قسم کے کھانے کی, تو جب دیکھا سب تھوڑی کھلی تھی اور ایک کٹورے میں, پیالے میں کوئی چیز رکھی تھی, اس نے وہ بند تھی. اس نے, مولوی نے کیا کہا, میں نے اس کو کھول دیا. جب میں نے اس کو کھولا تو اس میں بیڑیاں رکھی تھی. کیا رکھی تھی؟ بیڑیاں. تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی یہ قرآن پڑھا جائے گا, یہاں فاتحہ ہوگا, اللہ رسول کا نام آئے گا, یہ بیڑیاں آپ نے کیوں رکھی؟ کہا مولوی صاحب ایسا ہے کہ ان کو بیڑیاں بہت پسند تھا, بیڑی بہت پیتے تھے, ہم نے سوچا کہ سپلائی کر دیں جب تک پہنچ جائیں. مولوی کوئی کھرا تھا, بس الٹا ہی بول دیا, وہ بھی الٹا بول دیا, کہا کہ تم بھی تو ان کو بہت پسند تھی, تم پہ بھی فاتحہ پڑھو. اب اس گاؤں میں جھگڑا ہو گیا, لڑائی ہو گئی, اس نے چلایا, مولوی نے میری بے عزتی کری, میری یہ کہی, گاؤں والے جمع ہو گئے, بھائی دیکھو میں نے بے عزتی نہیں کی. کہا کیوں, تم نے کیسی بدتمیزی بات کی؟ بولے میں نے کوئی بدتمیزی بات نہیں کی, یہ پوچھو. اب وہ عورت کہنے نہیں, انہیں سے مولوی سے پوچھو, مولوی نے مجھے گالی دی. تو بہرحال مولوی مجبور کیا گیا, تو مولوی نے کہا بھائی دیکھو فاتحہ ایک متبرک چیز ہے. بولے ہاں. بولے اس میں شراب, بیڑی, کباب یہ سب لانے کی کیا ضرورت؟ بولے ہاں. بولے یہ بیڑی لا کے رکھی. تو میں نے کہا یہ ہٹا لو, اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو کہنے لگی نہیں یہ ہمارے مرد کو بہت پسند تھا. تو مجھے غصہ لگا, میں نے کہا تو بھی تو پسند تھی, تو بھی سو جا, میں فاتحہ پڑھ دیتا ہوں. تو کہا مولوی نے بہت اچھی بات کہی, صحیح بات, یہ صحیح بات. تو ایسے اب یہ فاتحہ میں جو زندگی میں کھاتے ہیں اس لیے ان کو سپلائی کیا جاتا ہے اندر. ہاں, تو یہ اعلیٰ حضرت نے یہ باقاعدہ وصیت نامہ لکھوا کر کے یہ سپلائی کیا, یہ سپلائی کرو اس طرح سے, تاکہ ہم اب دیکھیں اس میں ان کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا, یہ اور بات ہے, لیکن ان کے خاندان, اعزا قارب, مرید, مجاور سب پلتے ہیں, کھاتے ہیں, ایک دھندا چلتا ہے اور ایک کھانے پینے کا نظام چلتا ہے, اور اسی طرح سے بدعت اور شرک پروان چڑھتے ہیں. تو اسی طرح سے یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی کے بارے میں, میرے عزیزو, اعوذ باللہ, کہتے ہیں کہ
حضرت کہتے ہیں غالباً ایک عرض کیا کسی نے کہ حضور یہ واقعہ کس کتاب میں ہے، کہ حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے یا اللہ فرمایا اور دریا سے اتر گئے، پورا واقعہ یاد نہیں آ رہا ہے، یہ حصہ اول صفحہ نمبر 108۔ تو ارشاد فرمایا کہ غالباً یہ واقعہ حدیقہ ندیہ میں ہے، یہ واقعہ حدیقہ ندیہ میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدی جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ دریائے دجلہ پر تشریف لائے اور یا اللہ کہتے ہوئے اس پر زمین کی طرح چلنے لگے۔ جنید بغدادی دریائے دجلہ پر یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہتے ہوئے چلنے لگے جیسے زمین پر چلتے ہیں۔ بعد کو ایک شخص آیا، اسے بھی پار جانے کی ضرورت تھی، کشتی اس وقت موجود نہ تھی۔ جب اس نے حضرت کو جاتے ہوئے دیکھا تو اس نے عرض کی کہ حضور میں کس طرح سے آؤں، میں کس طرح سے آؤں، آپ تو ایسے ہی جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یا جنید کہتا ہوا چلا، یا جنید کہتا چلا۔ اس نے یہی کہا اور دریا پر زمین کی طرح چلنے لگا، دریا پر زمین کی طرح چلنے لگا۔ جب بیچ دریا میں پہنچا تو شیطان لعین نے دل میں وسوسہ ڈالا۔ دل میں وسوسہ کیا ڈالا کہ لوگ تو یا اللہ، حضرت تو خود یا اللہ کہیں اور مجھ سے یا جنید کہلوائیں، حضرت تو خود یا اللہ کہیں اور مجھ سے یا جنید کہلواتے ہیں، میں بھی یا اللہ کیوں نہ کہوں۔ چنانچہ اس نے بھی، اب بتائیں یہ بات شیطان دل میں ڈال سکتا ہے؟ وہ تو چاہتا ہی ہے کہ تو شرک کر، وہ یہ نہیں چاہتا کہ تو اللہ کو پکارے، تو اللہ کو۔ لیکن اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں یہ شیطان لعین نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی۔ اب اس نے کیا کیا، اس نے جھٹ سے یا اللہ کہا، اور جیسے ہی اس نے یا اللہ کہا فوراً غوطہ کھانے لگا، اندر ڈوب گیا۔ یا جنید کہہ رہا تھا تو صحیح جا رہا تھا، یا اللہ کہا تو کہاں گیا، ڈوب گیا۔ پکارا حضرت میں چلا، حضرت میں چلا، فرمایا وہی کہہ یا جنید۔ پھر اس نے یا جنید کہنا شروع کیا تو دریا پار ہوا۔ دریا پار ہونے کے بعد کہتا حضرت یہ کیا بات تھی کہ آپ اللہ کہیں تو پار ہوں اور میں یا اللہ کہوں تو غوطے کھاؤں، یہ کیا بات ہے؟ تو فرمایا ارے نادان، ابھی تو جنید تک پہنچا نہیں، اللہ تک کیسے پہنچ گیا؟ استغفر اللہ۔ مجھے بتاؤ مسلمانوں، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے؟ میں ایک سنو، اور اسی کے اوپر کسی نے ان سے پوچھا، سنو، کہتے ہیں دو صحابہ اولیاء کرام تھے، ایک دریا کے اس کنارے رہتے تھے اور دوسرے دریا کے اس کنارے رہتے تھے، اور یہ واقعہ بھی فضائل اعمال میں موجود ہے، زکریا صاحب نے بھی اس کو لکھا ہے، سنیے۔ ان میں سے ایک صاحب نے اپنے ہاں کھیر پکوائی اور خادم سے کہا کہ تھوڑی ہمارے دوست کو بھی دے آؤ۔ خادم نے کہا کہ حضور راستے میں تو دریا پڑتا ہے، کیسے میں پار ہوں گا، کشتی وغیرہ تو ہے نہیں، نہ کوئی سامان ہے، تو میں کیسے اس پار جا کر کے آپ کے دوست کو دے کے آؤں گا؟ انہوں نے کہا کہ جا کے دریا کو کہنا کہ میں اس کے پاس سے آیا ہوں جو آج تک اپنی عورت کے پاس گیا ہی نہیں۔ خادم حیران تھا، یہ کیا معمہ ہے؟ اس واسطے کی حضرت تو ماشاءاللہ درجنوں اولاد تھے حضرت کے، یہ کیا معمہ ہے؟ بیچارہ وہ بھی گھبرا گیا ہوگا، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ سب میرے سر تو آنے والا نہیں ہے سارا، یہ اولاد پھر کس کی ہے بھائی جب وہ بابا کبھی باپ ماں کے پاس گیا ہی نہیں، بیوی کے پاس ہم کو یہ کہہ رہا ہے۔ المہم سنیے، کہتے ہیں یہ بڑوں کی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ حضرت تو صاحب بہرحال تعمیل حکم ضروری تھی، دریا پہ گیا اور وہ پیغام جو حضرت نے دیا تھا اس نے بتلا دیا، اور فوراً راستہ دریا نے دے دیا، دریا خشک ہو گیا، دریا خشک ہو گیا بھائی، اور اس کے اوپر جیسے پانی پہ زمین پہ جاتا ہے اسے چلا گیا۔ جب اس پار پہنچا، اس بزرگ کی خدمت میں کھیر پیش کی، انہوں نے خوب کھیر کھا لی، دبا لی پوری، اور فرمایا ہمارا سلام اپنے آقا سے کہہ دینا، ہمارا سلام اپنے آقا سے کہہ دینا۔ خادم نے کہا کہ سلام تو جبھی کہوں گا جب دریا سے پار جاؤں گا، بیچ میں تو دریا ہے، کیسے جاؤں گا میں؟ فرمایا دریا پہ جا کے کہہ دے میں اس کے پاس سے آ رہا ہوں جس نے 30 برس سے آج تک کچھ کھایا نہ پیا، نہ کھایا نہ پیا۔ خادم ششو پنچ میں پڑ گیا، یہ عجیب بات ہے، ابھی تو پوری کھیر ہمارے سامنے حضرت نے کھائی ہے
اور پوری پلیٹ ہضم ہو گئی ہے، اور فرماتے ہیں کہ اتنی مدت سے 30 برس سے کچھ نہیں کھایا مگر ادب کے لحاظ سے خاموش ہے نا، جیسا فرمایا تھا دریا کے پاس جا کے کہہ دیا، دریا نے پھر راستہ دے دیا۔ جب اپنے آقا کی خدمت پہنچا تو اس نے اس سے رہا نہیں گیا، کہا حضور یہ کیا معاملہ تھا، ہماری سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں آ رہا ہے کہ تو حضرت نے فرمایا یہ وہ معاملات تھے جو تو سمجھ نہیں پائے گا، اصل میں یہ معاملات ہم نے اپنی نفس کے لیے کچھ نہیں کیا، سب کچھ اللہ کے لیے کیا۔ او دیکھیں آپ، سنیے، کسی نے عرض کیا، سنو، وہی جسٹ اسی کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت وہابیہ کی جماعت چھوڑ کر الگ نماز پڑھ سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا وہابیوں کی نماز نہ نماز ہے نہ ان کی جماعت جماعت ہے۔ عرض کیا کہ وہابیوں کی بنوائی ہوئی مسجد مسجد ہے یا نہیں؟ ارشاد فرمایا کفار کی مسجد مثل گھر کے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جو ان کے عقیدے پہ رہے وہ یہ سب، اور جو اچھا ایک میں اپنی بات ختم کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ باتیں تو بہت ہیں، لیکن یہ ہے امام احمد رضا اور تصوف مولانا محمد مبارک پور اعظم گڑھ کی چھپی ہوئی، مولانا محمد مصباحی صاحب اس کتاب کے لکھنے والے، ایک واقعہ میں سنا کر میں آپ سے انصاف چاہتا ہوں کہ ذرا دیکھو یہ حضرت کیا فرما رہے ہیں۔ یہ کتاب چھپی ہوئی ہے المجمع الاسلامی مبارک پور اعظم گڑھ یو پی کی، صفحہ نمبر 98 کہتے ہیں کہ ایک واقعہ بنارس میں پیش آیا جبکہ جس کے راوی اعلیٰ حضرت کے خادم خاص حاجی کفایت اللہ ہیں، فرماتے ہیں کہ ذرا غور سے سننا کہ اعلیٰ حضرت بنارس تشریف لے گئے۔ ایک دن دوپہر کو ایک جگہ دعوت تھی، میں ہمراہ تھا، واپسی میں تانگے والے سے فرمایا کہ فلاں طرف مندر کے سامنے سے ہوتے ہوئے چل، فلاں طرف مندر کے سامنے سے ہوتے ہوئے چل۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اعلیٰ حضرت بنارس کب تشریف لائے، تو پہلی دفعہ آ رہے بھائی، کب تشریف لائے اور کیسے یہاں کی گلیوں سے واقف ہیں، اور پھر مندر کا نام انہوں نے کب سنا کہ فلاں مندر فلاں گلی بتا رہے ہیں وہاں سے ہوتے ہوئے چل۔ اسی حیرت میں تھا کہ تانگا مندر کے سامنے جا کر پہنچا تو دیکھا کہ ایک سادھو مندر سے نکلا اور تانگے کی طرف دوڑا۔ آپ نے تانگا رکوایا، اعلیٰ حضرت کو اس نے سلام کیا ادب سے، اور کان میں کچھ باتیں ہوئی جو میری سمجھ سے باہر تھی۔ اعلیٰ حضرت کے کان میں اس سادھو نے کچھ باتیں کہی، کہتے ہیں وہ میری سمجھ سے باہر تھی۔ پھر وہ سادھو مندر میں چلا گیا، ادھر تانگا بھی چل پڑا۔ تب میں نے عرض کی کہ حضور یہ کون تھے، یہ کون تھا، یہ پجاری کون تھا؟ فرمایا یہ ابدال وقت ہے۔ کون تھے یہ؟ ابدال ہیں، ابدال، قطب ابدال ہو، یہ ابدال وقت ہے۔ ابدال مندر میں بیٹھ کر کیا کر رہا ہے؟ یہ سب تیری لیلا ہے۔ نصرت فتح علی یاد آ رہے ہیں، واللہ بتلا رہا، شنکر کی بانسری بھی وہی، حرم کی اذان بھی وہی، مندر کے اندر جو سب وہی ہے نا، یہی تو ہے نا۔ میں نے کہا، کہتے ہیں میں نے کہا کہ حضرت یہ ابدال وقت ہے اور مندر میں؟ فرمایا آم کھائیے پتے نہ گنیے، آم کھائیے پتے۔ میرے بھائیوں میں زیادہ نہیں کچھ کہنا چاہتا، آپ کا وقت میں زیادہ نہیں لینا چاہتا، میرا خیال ہے کہ ایک عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ یہ وہ فرقہ ہے، یہ وہ جماعت ہے، کیا یہ جماعت اہل سنت والجماعت کہلانے کا حق رکھتی ہے؟ مجھے بتائیں، آپ بتائیں ایمانداری سے، یا اسے مسلمان کہنے کا حق ہے کہلانے کا؟ آپ سوچیں کہ اس طرح کی بدعقیدگیاں اور اس سے بھی خطرناک جو موجود ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، انشاءاللہ ہم پھر اس موضوع کو کسی اور ٹائم میں رکھ لیں گے۔ شاید ہمارا پروگرام اتوار کو انڈین ایمبیسی اسکول میں تھا، لیکن وہاں نہیں کر کے میں انشاءاللہ یہی رکھ لوں گا انشاءاللہ، اور اسی کو پورا کروں گا انشاءاللہ۔ یہی ملفوظات اعلیٰ حضرت انشاءاللہ ہمارا پروگرام رہے گا۔ یہ ادھورا نہیں سننا چاہیے، اس کو مکمل ہونا چاہیے، مکمل 2-3 گھنٹے بیٹھ کر انشاءاللہ، اور مزید تفصیلات موجود ہیں، بس صرف آپ کو مجھے بیان کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں میرے بھائیوں جو اپنے آپ کو مسلک اعلیٰ حضرت کا دامن کانفرنس اور یہ وہ اپنے آپ کو رضوی بریلوی، آپ جب سنی حنفی ہر جگہ لکھتے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو یہودیت نصرانیت اور کفار سے پیدا شدہ لوگ ہیں، جنہوں نے، اور یہ مولوی سب کرتے ہیں، عوام بیچارے غافل ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں۔
بہرحال اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور پاک پروردگار ہم سب کو کتاب و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.